بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لمن تفرد بالقدم فكل شيء ما سواه مسبوق بالعدم والصلاة والسلام على سید العرب والعجم وعلى آلہ واصحابہ المصابیح الظلم اما بعد۔ جہاں تک مولانا منظور احمد منگل صاحب کا فتویٰ ہے مرتد کے بارے میں کہ وہ واجب القتل ہے، اس کا فتویٰ بالکل صحیح ہے اور حق کے مطابق ہے۔ مولانا منظور منگل صاحب اطال اللہ بقاءہ، اللہ اس کی عمر کو دراز فرمائے، وہ اعلم باللغت ہے، اعلم بالحدیث ہے، عالم بمعانی الآثار ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام، علماء دیوبند میں اس وقت اگرچہ عمر کا لحاظ سے وہ کم ہے لیکن اس کی جلی خدمات ہے اور قابل قدر عالم بھی۔ مرتد کا یہی حکم ہے کہ وہ واجب القتل ہوگا۔ ہاں، یہ اس صورت میں ہے جب اگر مرتد اس وقت توبہ کر لے، مثال کے طور پر حکومت کے پکڑنے سے پہلے کیونکہ محاربین کا ذکر اللہ نے سورت کے اندر کیا ہے، مائدہ کے اندر، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، نو آخر میں الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، ہاں ان لوگوں نے جو توبہ کیا پہلے اس سے کہ حکومت مثال کے طور پر اہلکار اس پر قابو پالے، اس سے پہلے توبہ کرے، توبہ قبول ہے، ورنہ نہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو 25 آدمیوں کا لسٹ ضائع ہوا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ جو ہی وہ مثال کے طور پکڑے جائے، اس میں کچھ خواتین بھی تھی، اس میں سے صرف 6 آدمی ایسے تھے کہ ان کا عذر معقول رہا تو پھر وہ قتل سے بچ گئے، باقی سب کا۔ یہاں تک کہ حدیث بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شاہد نے اطلاع دی، اے اللہ کے رسول، عبداللہ ابن اختل جو ہے وہ کعبے کے ساتھ غلاب کے ساتھ لٹک رہا ہے، اویزان ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ گناہگار کو، عاصی کو پناہ نہیں دیتا، لہذا عبداللہ ابن اختل کو کعبہ ہی کے اندر قتل کر دیا گیا۔ یہ محاربین ہے ایک بات، اور ایک تو عام کافر کا مسئلہ ہے اور ایک مرتد کا ہے۔ اور مرتد کا معاملہ پھر یہ ہے کہ ان کو مثال کے طور قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، ایک بات، جنازہ وغیرہ نہ پڑھایا جائے، کفن دفن نہ کیا جائے، بلکہ عام مثال کے طور پر جانوروں کی طرف ایک کڑے کے اندر ان کو پھینک دیا جائے اور فنا کر دیا جائے۔ اس طرح طریقہ کار نہیں ہوگا جو عام مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کل پرسوں مثال کے طور پر یہ بات ہو گئی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، وہ کوئٹہ کے رہنے والا تھا، ایسا میں کہ نہیں ہے، اور پھر اس کے پاداش میں ایک پولیس سپاہی نے، نوجوان نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ یہ تو بینی وہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من للقاب، کعب بن اشرف یہودی کو کون ٹکان لگائے گا، ابا رافع کو کون ٹکانے لگائے گا، اور اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے کوئی تو اس کے لیے تیار ہو گئے۔ تو میرے دوستو، اصل میں علماء کی بے عزتی کرنا مثال کے طور پر وہ اصل میں آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گی، کیونکہ علماء جو بھی کوشش کرتے اس وقت ختم نبوت کے جلسے کرتے ہیں، پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت کے لیے ہاتھ اٹھاتے، وہ اللہ کی رضا کے لیے اٹھاتے ہیں، کیونکہ اگر یہ بھی نہ اٹھائے تو پھر اللہ کا عمومی عذاب آ جائے گا، یاد رکھو۔ لیکن یہ الحمدللہ کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر والے علماء موجود ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے علماء میں اس وقت مولانا فضل الرحمان ہے، دامت برکاتہم، اطال اللہ بقاءہ، اللہ اس کی بقا کو ہمیشہ رکھے اور زندہ رکھے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ اس کی بے عزتی کرنا یہ اسی طرح ہے جس طرح لکھا ہے کہ احذروا ذلت العلماء فإن ذلته تكببك في النار، علماء کی بے عزتی سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ علماء کی بے عزتی جو ہے تم میں جہنم میں اونت پڑتی، اوندے ڈال دے گی، الٹا ڈال دے گی۔ ولحوم العلماء مسمومۃ،
علماء کے لحوم جو ہے وہ زیادہ بدبودار ہے، یعنی عام آدمی کی غیبت تو غیبت ہے، لیکن علماء سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ علماء کے ساتھ جو ضد کیا جاتا ہے مثال کہ وہ صرف دین کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ نہ اب اس کے پاداش میں کیا ہو گیا، مولانا فضل الرحمان یعنی مدد اللہ علیہ کی یعنی مخالفت میں چلتے چلتے مثال کے طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کہ اس نے توہین کی، تو اپنے ہی ساتھیوں نے ویڈیو کے ذریعے سے سوشل میڈیا پر اس کو عام کیا، اور حشر یہ ہوا یہاں تک کہ لوگوں نے اجتماع کیا۔ ہاں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ انہوں نے توبہ کیا ہے، مثال کے طور پر جب توبہ کیا ہے تو توبہ کس طرح قبول ہوگا؟ یاد رکھو علماء نے لکھا ہے، قرآن میں بھی ہے کہ توبہ کی اقسام ہے۔ عام آدمی کا توبہ 3 شرط پر مشتمل ہے، عام مسلمان کا۔ پھر مولویوں کا توبہ 4 شرطوں پر ہے، وہ اعلان بھی کرے گا۔ اور پھر اس قسم کے لوگوں کا توبہ 5 شرائط پر ہے، 5 شرائط جس طرح منافق کا توبہ ہے۔ کیوں؟ جب 5 شرائط نہ ہو گئے تو پھر اس وقت توبہ قابل قبول نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اس نے چونکہ علی اعلان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، نقب پکڑنے سے پہلے پولیس کے قبضے سے پہلے ان کو چاہیے تھا کہ مثال کے طور پر وہ اعلان کرتے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، صحیح کہ نہیں؟ اگرچہ اس صورت میں وہ مرتد ہو چکا ہے اس معاملے میں، تو لہذا پہلے کرنا تھا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، تمہاری قدرت سے پہ گئے نہ حکومت قدرت علیہ، حکومت تو قادر ہو گئی، نہ لہذا یعنی گویا کہ وہ توبے کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے آدمی کو مہلت دیتا بھی نہیں ہے، یاد رکھو، کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، انبیاء کی توہین، الاستہزاء بشریعت کفر، شریعت کے ساتھ استہزاء کرنا، مذاق کرنا کفر ہے۔ اور اس طرح استہزاء انبیاء کے ساتھ، یاد رکھو جن لوگوں نے انبیاء کی توہین کی ہے اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، حسب ہستی سے مٹا دیا۔ جنگ خندق کے موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو سزا دی، کیونکہ اس نے اس کے اوپر سے ایک پتھر پھینکا تھا ایک صحابی پر، باقی عورتیں قتل نہیں ہوئی، بعض عورتیں قتل نہیں ہوئی۔ لہٰذا یہ توبہ اس وقت قبول ہوگا میرے عزت مند بھائیوں اور دوستو، جب کہ مثال کے طور پر حکومت کے غرب آنے سے پہلے